دیکھنے سننے والوں کو پروگرام مسائل کا حل میں موسیٰ ساجد مصطفی کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا سیگمنٹ نماز کے فرائض جاری تھا، اسی سیگمنٹ کو آج ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح حضرت علامہ مولانا عبدالوحید صاحب حاضر ہیں۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں نماز کے فرائض کے بارے میں آگے رہنمائی عطا کریں۔ سب سے پہلے تو انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی موسیٰ مصطفی صاحب جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ ہمارا نماز کے فرائض کا موضوع جاری تھا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کریں۔ 3 فرائض آپ بیان کر چکے تھے، آج جو نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ جی موسیٰ بھائی، نماز کی فرائض کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی اور نماز کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی۔ تو نماز کا جو چوتھا فرض ہے وہ ہے رکوع۔ تو اب رکوع کسے کہتے ہیں اور رکوع کے اندر کتنا جو ہے وہ جھکنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی معلومات ہونا لازمی ہے۔ رکوع یہ ہے اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ جو ہے رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ صحیح۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ کی جو پیٹھ ہے نا، سیدھی آپ یوں بچھا دیں۔ اچھا، یعنی اس طریقے سے جو ہے آپ کی یوں کہہ لیں کہ رکوع کے اندر جو ہے وہ پیٹھ ہونا چاہیے۔ اور نارملی یہ ہے کہ آپ یعنی کہ رکوع کرتے ہیں کہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ بڑھا رہا ہے، تو ہاتھ بڑھا کر آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ رکوع اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اب ایک بندہ جب جماعت کا ادا کی جا رہی ہے مسجد کے اندر، اب مقتدی جو ہے وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع کے اندر جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ رکوع کو صحیح طور پر نہیں بھی پاتا، تو اب ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ نماز میں شامل نہیں ہوتا۔ تو اطمینان کے ساتھ یعنی کہ تسلی کے ساتھ جو ہے یہ رکوع کرنا چاہیے تاکہ نماز کی خوشی و خضوع جو ہے وہ باقی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے، یعنی کہ رکوع اور سجدے کے اندر جو ہے وہ پیٹھ سیدھی نہ فرمائے۔ اب یہ جو بات ہے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر نہیں فرماتا، مراد کیا کہ وہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کو جو ادا کر رہا ہے اگر صحیح طور پر جو ہے رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہیں کرتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر نہیں فرماتا۔ تو جی اب اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے نظر نہ فرمائے تو مجھے بتائیں کہ کیا اس کا عمل قبول ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم نے اکثر اوقات ایسا دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو رکوع کے دوران ان کے جو گھٹنے ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں، اور ان کی جو بازو کی پوزیشن بھی ہوتی ہے وہ بھی کچھ ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے، کوئی بینڈ ہوتا ہے تو کوئی ٹیڑھا کیا ہوتا ہے، تو اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی موسیٰ بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ رکوع کے اندر اس طرح کی کنڈیشن بنانا یا ایسے گھٹنوں کو باہر نکالنا یا جو بازو ہیں ان کی ایسے فولڈ کرنا، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے، بر نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہی تو ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کامل طور پر جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی آتے ہیں نماز کے اندر اور مکروہات بھی آتے ہیں،
تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نماز کے اندر ایک روحانیت پیدا کرتی ہیں۔ تو اب یہ چیز ہے کہ جب آپ نے سوال کیا کہ رکوع یوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ چیز جو ہے رکوع کے اندر ہونی چاہیے آپ کے یہ جو ہے گھٹنے ہیں یہ آپ کے ہاتھ یوں وہاں پر نارملی آپ کی انگلیاں ہوں، یہ جو آپ کی کلائیاں ہیں یہ سیدھی ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے جب آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی نماز جو ہے وہ کامل طور پر یہ آپ کا رکوع ہو جائے گا۔ اچھا، مصحبی نماز کا جو 5واں فرض ہے وہ ہے سجدہ کرنا۔ اب سجدے کرنا نماز کے اندر بھی یہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے سجدہ تو کرتے ہیں لیکن سجدے کے جو ارکان ہیں، جو سجدے کی نماز کے اندر چیز بیان کی گئی ہے ادا کرنا، اس کے بارے میں ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، یعنی کہ پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں اور دونوں نچلے نیچے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹو۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ سجدے کے اندر جو ہے اپنی مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں کیا کروں، سجدہ کروں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا یہ کیا ہے، فرض ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک سجدہ کیا ہے تو ایک سجدہ نہیں کیا تو نماز کیا ہے، باطل ہو جائے، نماز ہوتی نہیں ہے۔ ہر رکعت کے اندر جو ہے مسبح 2 مرتبہ یہ سجدہ کرنا یہ کیا ہے، فرض ہے۔ اور سجدے کے اندر پیشانی زمانہ کیا ہے، ضروری ہے، یعنی جو آپ پیشانی ہے جمنے کے معنی یہ ہیں کہ سجدہ کرتے وقت زمین کی سختی محسوس ہو، یعنی کہ معلوم ہو کہ آپ جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، سختی محسوس ہونی چاہیے۔ ایسے جگہ پر سجدہ کرنا کہ جہاں پر سجدہ کرنے کے اندر زمین کی سختی محسوس نہ ہو، یعنی کہ اتنا جو ہے کارپیٹ اتنا نرم ہے یا گدے پر سجدہ کرنا کہ دباتے جائیں وہ دبتا جائے اور جو ہے زمین کی سختی محسوس نہ ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، مساجد میں بھی ہمارے ہاں آج کل کارپیٹ ڈلے ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب سجدہ کر رہے ہوں تو کارپیٹ کی نرمی سے ہی معلوم ہوتی ہے، اور اکثر اوقات کارپیٹ تھوڑا سخت قسم کا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی مصطفی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ جی یہ بات عمومی طور پر دیکھنے کے اندر آتی ہے کہ ہماری بہت سی مساجد کے اندر کارپیٹ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ بہت نرم بھی ہوتے ہیں۔ اگر ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ کارپیٹ بالکل نرم ہے، اور میں نے جو پہلے مسئلہ بیان کیا آپ کی پیشانی جمنے سے بھی نہیں جمتی، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اب پیشانی کرنا ضروری ہے، اور اگر پیشانی جم جائے تو نماز ہو جائے گی، اگر پیشانی نہیں جمتی تو نماز نہیں ہوتی۔ اس بات کا بھی ہمیں جو ہے مسئلوں کے اندر لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناک میں، سجدے کے ناک میں ہڈی نہ دبی، یعنی کہ جو ناک کی ہڈی ہے اگر یہ نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے، میں نے پہلے بتایا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہڈیوں کو حکم دیا کیا لگانے کے لیے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کے اندر جو ہے وہ پیشانی نہیں جمی ہے اور ہڈی نہیں جمی ہے، تو اب جو ہے وہ آپ نے ایک جو ہے عمل کو چھوڑ دیا ہے، یاد کہ اس صورتحال کے اندر بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ اس بات کا لحاظ بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور ایسے گدیلے یا گدے کہ جہاں سپرنگ والے مصحبی رواج چل پڑا ہے، تو اب اس کے اندر
تو پیشانی جمتی ہی نہیں تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسپرنگ والا جو گدا ہوتا ہے اتنا وہ نرم ہوتا ہے کہ وہ جتنا اس کو آپ نیچے دباتے جائیں گے وہ نیچے چلا جائے گا. اور کسی لمحے بھی میرے خیال میں کہ تجربہ تو نہیں کیا لیکن بہرحال بیٹھنے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ اگر وہ بیٹھنے سے گدے کے اندر اتنی وہ موومنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس میں معلوم ہو رہا ہے اسپرنگ، تو اب سجدے کے اندر تو پھر جو ہے یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. یہ جو ہے نماز کی یہ 5ویں جو ہے وہ فرض ہے. اچھا علامہ صاحب، اکثر لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ نماز میں سجدے کے دوران اپنے پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں، یا تو ان کی انگلیاں پراپر طریقے سے زمین کے ساتھ نہیں لگی ہوتی، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی موسیٰ بھائی، سجدہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. سجدے کے اندر جو ہے دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں کا زمین پر لگانا یہ سنت ہے، اس طریقے سے کہ یوں لگانا چاہیے، اور کم از کم ایک انگلی کا لگانا یہ ضروری ہے. اگر کسی نے جو ہے جان بوجھ کر سجدے کے اندر جو ہے اپنی انگلیوں کو زمین سے اٹھا لیا تو ایسی صورت نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ سجدہ ہے اور سجدے کے اندر ان کا لگانا کیا ہے ضروری ہے. اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. نماز کا چھٹا فرض ہے وہ ہے قاعدہ اخیرہ. اب قاعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ اخیرہ یہ ہے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ 4 رکعت والی نماز ہے، یا فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اب وہ 2 رکعت والی نماز ہے، یا مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ 3 رکعت والی نماز ہے. یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد بیٹھ کر پوری تشہد التحیات اور رسولت پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. یعنی یہ جو آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، قاعدہ اخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ آخری قاعدہ. اب قاعدہ اولا وہ ہوتا ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کے مکمل کرنے کے بعد تشہد، 2 رکعت جو پورے کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھنا یہ واجب ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے. اچھا علامہ صاحب، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے فرض نماز جیسے عصر کی نماز آپ کر لیں، تو وہ عصر کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس نے 4 رکعت ادا کی، اب اسے قاعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھنا تھا لیکن وہ غلطی سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بھول کے، تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ جی موسیٰ بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یاد رکھیں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اب قاعدہ اخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ آخری قاعدہ، یعنی یہ نماز کی فرض میں شامل ہے، اور یہاں پر ہر صورت میں بیٹھنا جو ہے یہ لازمی ہے. اور اگر کوئی شخص نے 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا تھا اور وہ بھول کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، 5ویں رکعت اس نے شروع کر دی، قرات بھی شروع کر دی، تو حکم یہ ہے کہ جب تک اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو وہ جو ہے وہ واپس آ جائے اور اپنی نماز کو کیا ہے وہ مکمل کرے گا. اور اس تیسری مغرب کے اندر 3 رکعت کی نماز ہوتی ہے، تو اب 4تھی رکعت شروع کر دی، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ واپس آ جائے اور اپنی جو ہے وہ نماز کو مکمل کریں. اور اگر کوئی شخص واپس نہ آیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا یا 4تھی رکعت کا سجدہ کر لیا، نماز باطل ہو جائے گی. اچھا، نماز کا جو ہے وہ 7واں فرض خروج بسمعی، یعنی السلام علیکم کہہ کر نماز سے باہر ہونا، یہ نماز کا جو ہے وہ آخری فرض ہے، یعنی 7واں فرض ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کے اندر کرنا ہر مقتدی کے لیے یا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا تنہا نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے یا واجب نماز پڑھ رہا ہے، عیدین کی نماز پڑھ رہا ہے. یہ تمام جو ہے شرائط اور فرائض نماز کے لیے بیان کیے گئے ہیں. ان کے اوپر ہر مسلمان جس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، یہ اس کے لیے سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. تو موسیٰ بھائی، آج کل لاعلمی کے طور پہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہ سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ جن کو علم نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی نماز جو ہے وہ صحیح طور پر ادا کرنی چاہیے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है। और अब देखिए प्यारे आका इस्लाम ने क्या इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब हम अपने प्यारे आका इमाम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफा इस्लाम के उम्मती हैं, और हुजूर क्या फरमा रहे हैं मूसा भाई कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। गोया नमाज उम्मती पढ़ता है और मेरे मुस्ता करीम अलैहिस्सलाम की आंखें ठंडी होती हैं। अब मेरे मुस्ता करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज मोमिन की मिराज है। कितनी बड़ी बात है कि नमाज मोमिन की मिराज है। तमाम इबादत के अंदर जो सबसे पहला जो चीज है वो है मोमिन के लिए, वो क्या है, नमाज मोमिन की मिराज है और नमाज दीन का सुतून है। अब कितनी प्यारी हदीस मुबारक प्यारे आका अलैहिस्सलाम की है। तो मेरे सुनने वालों और देखने वालों भाइयों बुजुर्गों, ये हमें गौर करना चाहिए, अपनी नमाज को दुरुस्त करना चाहिए। आज हमारे पास वक्त भी है सीखने के लिए, हम टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सुस्ती का मुजाहरा करता है और अपनी नमाज को दुरुस्त सही तौर पर अदा नहीं करता, मैंने पहले भी बात अर्ज किए जा चुका हूँ कि जो अपनी नमाज को सही तौर पर अदा नहीं करता, नमाज को नाकिस अदा करता है, तो ये नमाज कल कयामत उसके मुंह पर मारनी चाहिए। जरा तसव्वुर तो कीजिए, आज हम नमाज तो पढ़ते हैं, अगर हमारे नमाज के अंदर रुकू सही ना हुई, अगर हमारी नमाज में हमारी किरात दुरुस्त ना हुई, अगर नमाज के अंदर जो है हम ये चाहते हैं कि हमें खुशियों और खुजू हासिल हो, हमें रूहानियत मिले, हमें रब की बारगाह से इनामात और इकरामात मिले, रब हमसे राजी हो जाए, उसके प्यारे हबीब इमाम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाएं, और कल सुबह क़यामत हमें नमाज के जो प्यारे आका इस्लाम ने फरमाया कि नमाज क़यामत के दिन जो है वो जब पढ़ने वाला होगा उसे अजर अजीम अता किया जाएगा। अगर हम ये बात चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला की बारगाह से सुबह क़यामत जो है इनाम इकराम दिया जाए, तो मेरे सामने नाज़रीन इकराम, मैं आपसे इल्तिमास करूंगा, खुदारा नमाज को हल्का मत लीजिए, नमाज पढ़ने के लिए कोताही मत कीजिए, नमाज की शरात और वाजिबात मुस्तहबात को सही तौर पर अदा कीजिए, ताकि जो है एक अल्लाह की बारगाह में बंदी करने का हक है, अल्लाह की बारगाह में जो हमें नमाज पढ़ने का तरीका प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, हम उसके मुताबिक अदा कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह अलामा साहब, जैसा कि हमारा नमाज की शराइत का भी सेगमेंट मुकम्मल हो चुका है, और जो हमारा दूसरा सेगमेंट था नमाज के फ़राइज़, ये भी मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला अलामा साहब को जज़ाए खैर अता फरमाएँ, और तमाम देखने सुनने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाएँ, और सबको इस चीज़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। किसी के दिल में भी एक बात तक उतर जाए तो ये हमारे लिए भी बेहतर है। तो आप सब नमाज को सीखें, इसको दूसरों को भी सिखाएं। तो तब तक अब हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी सांसों ने वफा की, तो दोबारा अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।